السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کے بہترین حال میں رکھے، آمین۔ بچوں، آج ہم نے حدیث نمبر 14 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند وصیتیں فرمائیں، تو ان کا ذکر آج ہم اس حدیث میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ ترجمہ: عن معاذ قال، روایت ہے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ پکڑا، بیدی میرا ہاتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمشا قلیلا، پس آپ چلے تھوڑی دیر، یعنی تھوڑا سا آپ آگے گئے، تھوڑا سا چل کر آپ گئے۔ ثم قال یا معاذ، پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ، اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی۔ اوصیک، میں تجھے وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، وصدق الحدیث، اور سچی بات کہنے کی، یعنی سچ اور حدیث بات، ٹھیک ہے، سچی بات کہنے کی وصیت کرتا ہوں، ووفاء العہد، اور عہد کو پورا کرنا، واداء الامانۃ، اور امانت کو ادا کرنا، وترک الخیانۃ، اور خیانت کو ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، ورحم الیتیم، اور یتیم پر رحم کھانا، وحفظ الجوار، اور ہمسائے کی حقوق کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ جوار کہتے ہیں ہمسائے کو، جارن ہمسایہ، اور جوار اس کی جمع۔ حفظ الجوار، ہمسائے کے حقوق کی حفاظت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وکظم الغیظ، اور غصے پر قابو پانے کی وصیت کرتا ہوں، ولین الکلام، اور نرم گفتگو کرنے کی، وبذل السلام، اور سلام کو پھیلانے کی، ولزوم الامام، اور امام کی اطاعت کو لازم پکڑنے کی، ٹھیک ہے، یعنی امام کی اطاعت کو لازم کر لینا اپنے اوپر، امام کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ کو فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ان کی تشریح دیکھیے۔ جی، اب اس حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور تھوڑی دیر چلے، یعنی ہاتھ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کو غور سے سنا جائے، اور جو بات کی جا رہی ہے اس کو خاص توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت معاذ کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، اے معاذ، میں تجھے چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو تھی جس کی وصیت آپ نے فرمائی، بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، یعنی اللہ کا تقوی یا اللہ سے ڈرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا، فضائل اخلاق کو اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، یعنی ہر جگہ ہر وقت موجود سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، جو تمام برے اخلاق ہیں ان سے بچنا جو ہے وہ
تقوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہے، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان نافرمانی سے پرہیز کر لیتا ہے۔ اس لیے تقوی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تقوی انسان کے اندر اگر موجود ہے تو وہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان 7 پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایسا یقین، اس کی موجودگی کا اور اس کے حساب کتاب کا ایسا یقین کہ ہر وقت اللہ کا خوف ہونا کہ اگر میں نے کوئی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے فرشتے میرا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ یہ سوچ اور یہ خیال جو ہے تقوی کہلاتا ہے۔ اگر یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان 7 پردوں میں چھپا ہوا ہو، 7 زمینوں کے اندر چلا جائے تو پھر بھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، میں اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا، میرے دل کے اندر گزرنے والے ہر خیال سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، میری سوچ کی گہرائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کر اپنا ہر کام کرے گا۔ تو اس لیے جو پہلی چیز ہے جس سے انسان کا کردار تشکیل پاتا ہے، جس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پہلی وصیت جو فرمائی، کیا فرمائی؟ کہ آپ تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اور اس کے بعد دوسری وصیت فرمائی وصدق الحدیث، یعنی سچ بات کہنا، سچائی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان جو سچ بولتا ہے تو وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور سچ جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، ٹھیک ہے۔ تو سچائی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں گناہ بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، یعنی چوری بھی کرتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں۔ تو اس نے ان گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ کا بھی ذکر کیا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو مجھے آپ وصیت کیجئے، میں کوئی ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصیت کی کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور سچ کو اختیار کر لے۔ تو وہ شخص چلا گیا، اور کچھ دن کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، لیکن اس کی وجہ سے مجھ سے تمام برے اعمال چھوٹ گئے، کیونکہ جب میں سوچتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو میں کس منہ سے ان کو بتاؤں گا کہ میں نے فلاں فلاں جو ہے برائی کی ہے، برا کام کیا ہے، تو میں نے سچ بولنے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح سچ نے میری تمام برائیاں مجھ سے چھڑا دیں۔ اس کے بعد اگلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے؟ ایفائے عہد، یعنی وعدہ کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب عہد سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کے وہ وعدے بھی ہیں جو انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو دوسری قوموں اور گروہوں کے درمیان مختلف معاملات میں تحریری طور پر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایفائے عہد کی ہمیں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنا وعدہ
پورا کیا۔ وہ مشہور واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں رکیے، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اور وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا اور جا کر بھول گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کے لیے وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور 3 دن تک آپ وہیں کھڑے رہے، اور 3 دن کے بعد اس شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہیں۔ تو وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی کس قدر پاسداری کرتے تھے۔ تو اس لیے وعدہ جو ہے، وعدہ خلافی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے؟ امانت داری، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو حقداروں تک پہنچا دو۔ تو اب امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت، مالی امانت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، جو ہم مال کسی کے پاس رکھوایا جاتا ہے امانت کے طور پر، کوئی اور جو ہے ایسی چیز جس کی مالیت ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اس میں وہ حقوق بھی آ جاتے ہیں جو دوسروں کی طرف سے آدمی پر واجب الادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کسی کو ملازم رکھا جائے اور اس کے ذمے کچھ جو ہے ذمہ داریاں اس کے سپرد کی جائیں، تو اگر وہ ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو گویا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مختلف عہدوں کے لیے صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا بھی امانت داری کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں ووٹ کا حق یا رائے دہی کا حق دیا جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہوتا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور مختلف عہدوں کے لیے یا اقتدار کے جو ہے ایسے لوگوں کے سپرد کرنا جو اس کو صحیح طور پر نبھا سکیں، جو اس عہدے کے لیے صحیح طور پر مناسب افراد ہوں اور وہ ان عہدوں پر صحیح کام کر سکیں، ان کا حق ادا کر سکیں۔ تو یہ بھی ہمارے پاس حق جو ہے ایک امانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو وصیت فرمائی وہ کیا ہے؟ رحم دلی۔ قرآن و حدیث میں رحم کرنے کی، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفت بھی بار بار قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ الرحمن الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ آپ کی مجلس میں موجود تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو پیار کیا تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان کو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رحم دلی بھی ایک بڑی انسان کی خوبی ہے، ایک صفت ہے، اور یہ صفت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رحم دلی ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ظلم و ستم سے بچاتی ہے، اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے اور دوسروں
کی عزتوں کی اور حقوق کی حفاظت کرنے پر آمادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو وصیت فرمائی آپ نے وہ کیا ہے کہ ہمسائے کے حقوق کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل مجھے بار بار ہمسایوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ مجھے خیال ہوا کہ ہمسائے کو وراثت کا حقدار بھی قرار دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا. قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں بے شمار احکامات موجود ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیواریں اونچی نہ کرو، ہمسائے کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کرو تاکہ اس کی ہوا اور اس کی دھوپ نہ رک جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے کو اپنے سالن کی خوشبو سے تکلیف نہ دو. کیا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی چیز پکی ہے، کوئی عمدہ خوشبودار اچھا کھانا پکا ہے تو ہمسائے کو بھی لازمی بھیجو. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پھل خرید کر لے آؤ تو اپنے گھر میں چھپا کر لے کر آؤ کہ ہمسائے کے بچے کی نظر نہ پڑ جائے اور اس کا بچہ جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو کہ یہ مجھے پھل نہیں ملا، یا پھر اس کو بھی ضرور اس میں سے بھیجو، اس کو حصہ دار بناؤ. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا بنایا کرو تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر شوربہ بڑھا لیا کرو تاکہ تم ہمسائے کو بھی بھیج سکو. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں ہمسائے کی بہت ساری اقسام بھی بیان کی گئی ہیں. مثلاً ان میں سے وہ ہمسائے جن کا دروازہ ہمارے گھر کے قریب ہے اور جو رشتہ دار بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایسے ہمسائے ہیں جو مسلمان ہمسائے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے ہمسائے بھی ہیں جو غیر مسلم ہمسائے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائیگی کی حد 40 گھروں تک ہے. تو 40 گھر دائیں سے اور 40 گھر بائیں سے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت معاذ کو جو اگلی وصیت فرمائی وہ کیا تھی کہ غصے پر قابو پانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کو پی جایا کرو، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ غصے کو دبا لینا بڑی بہادری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی صفت بیان فرمائی ہے جو غصے کو دبا لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصے کو دبا لینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو بہت پسند فرماتا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، جو دوسروں کو لڑائی میں ہرا دے، یعنی پچھاڑنے کا مطلب ہے کہ پشت کمر پر پشت جو ہے وہ زمین پر لگا دے اور اس پر غالب آ جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس کو دبا لیا جائے. اس کے علاوہ آپ نے غصے کے بارے میں جو ہے بے شمار مقامات پر تاکید فرمائی، تلقین فرمائی کہ غصہ نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان جو ہے آگ سے بنا ہے، اس لیے جب تمہیں غصہ آئے تو تم پانی کا استعمال کر لیا کرو، یعنی پانی پی لو یا وضو کر لو. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آئے تو اپنی حالت کو تبدیل کر لو، یعنی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے. حد سے زیادہ جو بڑھا ہوا غصہ ہے وہ انسان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے غصے کو دبا کر رکھیں، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اس کے بعد اگلی جو وصیت فرمائی وہ کیا ہے کہ نرم گفتگو. نرم گفتگو کرنے والے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے خوبی بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ بات چیت میں نرمی اختیار کرو. نرم انداز میں گفتگو کرنے والا ہمیشہ دوسروں کو اپنی بات کا قائل کر لیتا ہے.
عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس کا انداز گفتگو نرم ہو اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوش الحانی اور شیریں بیانی جو ہے، اچھا بیان کرنا اور نرم گفتگو کرنا، عمدہ گفتگو کرنا، یہ ایک انسان کی بڑی خوبی ہے۔ اس کے بعد جو ہے باہمی سلام، یعنی اگلی وصیت جو ہے اس میں آپ نے سلام کو عام کرنے کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں وہ بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام جو ہے سلامتی بھیجنا، تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور خیر خواہی کے جذبات رکھیں، جس کا بہترین اظہار جو ہے سلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں آئے تو وہ سب کو سلام کرے، سلام میں پہل کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو شخص کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اور جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل والوں کو سلام کرے، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سلام کو پھیلانے کی تاکید فرمائی۔ اور اس کے بعد آخری وصیت جو فرمائی وہ کیا ہے؟ اطاعت کرنا، یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کرنا، مسلمان حکمران کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کی اطاعت جو ہے وہ اولی الامر، قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ تم اولی الامر جو ہیں وہ جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کی اگر اطاعت نہیں کی جائے گی تو پورا معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا، اور معاشرے میں جو ہے بد امنی اور بے سکونی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے مسلمان حکمران کے خلاف محاذ بنانے اور اس کی اطاعت سے الگ ہونے اور اس کی نافرمانی سے بچے رہنے کی تاکید فرمائی۔ ہاں، جب تک حکمران اسلامی شریعت کا پابند رہے تو اس کی اطاعت لازمی ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، اور اگر وہ اسلامی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دے تو پھر اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 15 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے علامات قیامت۔ علامات قیامت۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال آپ نے فرمایا، لا احدثنکم حدیثا، کہ میں تمہیں ضرور ایک ایسی حدیث بتاؤں گا، میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا، لا یحدثکم، کہ نہیں بیان کرے گا تم سے، احد، کوئی ایک، لا احدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد، کیا مطلب ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کروں گا یا تمہیں بتاؤں گا اس حدیث کے بارے میں کہ کوئی ایک تمہیں وہ حدیث نہیں بتائے گا، بعدی، میرے بعد، یعنی جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوگی تو وہ صحابی اس وقت اکیلے موجود ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد وہ حدیث کوئی بیان نہیں کرے گا، یعنی اس حدیث کو سننے والے وہی صحابی ہوں گے۔ تو ایسی حدیث کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے، جس کو روایت کرنے والے ایک ہی صحابی ہوں، ٹھیک ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، آپ فرما رہے تھے، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے،
کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، ان یقل العلم، یہ کہ کم ہو جائے گا علم، یعنی علم کی کمی ہو جائے گی، ویظہر الجہل، اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، ویظہر الزنا، اور غلبہ پا جائے گا زنا، یعنی غالب آ جانا یا ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے، زیادہ ہو جانا، تو یہ سب معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ وتکثر النساء، اور کثرت ہو جائے گی عورتوں کی، یعنی عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ویقل الرجال، اور کم ہو جائیں گے مرد، حتیٰ یکون لخمسین امرأۃً، حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہوں گے، لخمسین 50 امرأۃً مردوں کے لیے، یہاں تک کہ ہوں گے 50 امرأۃً 50 عورتوں کے لیے، ہوگا 50 عورتوں کے لیے، القیم الواحد، ایک ہی نگران، یعنی یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی نگران مرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں قیامت کی چند علامات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ علامات جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظاہر ہونے پر قیامت کا وقت انتہائی قریب آ جائے گا۔ بچو، یہ نشانیاں انسان کی اخلاقی پستی اور اس کے نتیجے میں عذاب الہی کے آثار کی غمازی کرتی ہیں۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی علامت ہے علم کی کمی، یعنی قیامت کا وقت قریب آنے پر حقیقی علم جو معرفت الہی کا پتہ دیتا ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا، اور یہ کمی جو ہے علماء اور اہل علم کے دنیا سے اٹھ جانے کی وجہ سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بظاہر دنیا میں تعلیمی اداروں کی کثرت ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدرسے، مساجد، مکاتب، بے شمار تعلیمی ادارے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظاہری علم کی بظاہر کثرت ہے، لیکن حقیقی علم جو علم شریعت ہے، جو علم معرفت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے ایسا علم جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کا شعور آتا ہے، تو وہ علم بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا علم ہمیں بالکل نہیں، ہم قرآن بہت زیادہ اگر پڑھ بھی لیں تو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھ کر قرآن پڑھنے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس علم کا ذریعہ، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس علم کا ماخذ آیا ہے، ذریعہ ہے، شریعت کا ماخذ ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کا علم بالکل حاصل نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علم کی جو ہے وہ بہت کمی ہے، حقیقت میں حقیقی علم کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جہالت کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کی کمی کا لازمی نتیجہ جہالت کا غلبہ ہے۔ تو دوسری علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا ہے کہ جہالت غالب آ جائے گی، یعنی بظاہر اب دیکھیں وہی بات ہے کہ بڑی بڑی ڈگریز ہمارے پاس ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ ماسٹر لیول کے، اور اس کے بعد بھی ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگریز، اور اس کے بعد جو ہے وہ طرح طرح کے علوم و فنون حاصل کرنے کے باوجود بھی، اور بڑی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ لینے کے باوجود بھی اصل علم، شریعت کا علم اور حقیقی علم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت قیامت بتائی ہے وہ بالکل صحیح اور صادق ہے،
سچی ثابت ہو رہی ہے اور علم کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری علامت جو بیان کی گئی، زنا کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زنا بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا، غلبہ ہو جائے گا اس کا۔ آپ دیکھیں ہمارے میڈیا اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہر گھر میں جو میڈیا کے ذرائع موجود ہیں، جو ذرائع ابلاغ موجود ہیں، تو ان میں طرح طرح کی بدکاری، بے حیائی، عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو کہ زنا کی ہی اقسام ہیں اور اسی کے درجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنی زحمت بھی نہیں کرے گا کہ وہ بدکاری کرنے کے لیے درخت کی اوٹ میں چلا جائے، یعنی ہر گھر میں جو ہے وہ اس کا مظاہرہ ہوگا اور ہر گھر میں ناچنے والیاں اور گانے والیاں ہوں گی۔ تو یقیناً اس وقت جب یہ حدیث بیان کی گئی تھی تو لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے اور صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ بڑی پریشانی ہوئی ہوگی، لیکن آج کے دور میں یہ حدیث بالکل صادق آ رہی ہے اور ہمارے گھر میں موجود ٹی وی اور جو ہے اس کے علاوہ نیٹ اور دیگر ذرائع میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کی موجودگی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر دکھائے جانے والی جو مواد ہے، جو دکھائے جانے والا مواد ہے اور جو عام کی جانے والی جو صورتحال ہے اور جو چیزیں عام کی جا رہی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو صادق ثابت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا غالب آ جائے گا، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی صورت میں جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت میں سے عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی تعداد کا توازن بگڑ جائے گا، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک ہی مرد ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 80 عورتوں کا جو ہے وہ بھی ذکر آتا ہے کہ ایک مرد کی نگرانی میں 80 عورتیں ہوں گی۔ تو اب علماء کرام نے عورتوں کی کثرت کی وجہ جو بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ یا تو جنگیں بہت زیادہ ہوں گی جن کی وجہ سے مرد قتل ہو جائیں گے، یا پھر بدکاری اس قدر عام ہو جائے گی کہ مردوں کی قوت کم ہو جائے گی اور عورتوں کی پیدائش زیادہ ہو جائے گی۔ بہرحال اگر ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی غور کریں تو ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل عورتوں کی کثرت ہو رہی ہے اور ہر گھر میں دیکھیں عورتیں بہت زیادہ موجود ہیں اور مردوں کی پیدائش، لڑکوں کی پیدائش بھی بہت کم ہو رہی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، قرب قیامت کی تمام علامات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔